بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غماس ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں ظہیر ہنجرا۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے اور وہ 20 جنوری 2021 تک اقتدار جو بائیڈن کے حوالے کر کے سیاسی منظرنامے سے روپوش ہونے جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ٹرمپ امریکی تاریخ کا وہ صدر ہے کہ جس نے نہ صرف اپنے حریفوں، مخالفوں اور دشمنوں سے ذلت کمائی بلکہ وہ اپنے دوستوں اور اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان تنقید کا مرکز رہا ہے۔ خاص طور پر ٹرمپ کی مسلم دشمنی پہلے دن ہی سے جب وہ اقتدار میں آیا اس کے بیانات سے ظاہر ہو گئی اور اب جاتے جاتے وہ مسلمانوں کے ان زخموں پر نمک پاشی کر کے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں 16 ستمبر کو امریکی پرائیویٹ ملٹری کمپنی بلیک واٹر کے 4 افراد نے بغداد شہر میں 17 مسلمانوں کو، بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور 20 کے قریب وہاں پر لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہ ایسا سانحہ تھا کہ جس پر پوری دنیا نے شدید مذمت کی اور امریکہ سے ان 4 افراد کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق معاملہ کرنے کا کہا۔ تھوڑی سی سے کہا کہ وہ اپنے بلیک واٹر کے ساتھ کانٹریکٹ کو ختم کرے اور عراقی گورنمنٹ نے زور دیا کہ امریکہ اس معاملے پر معذرت بھی کرے اور جو اس حادثے کا شکار ہوئے ان کی فیملیز کو کمپنسیشن بھی دی جائے اور جو گارڈ اس میں انوالو سے جنہوں نے فائر کی ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، ان کا احتساب کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹ ہاؤس نے ایک بل پاس کیا جس میں تمام پرائیویٹ کنٹریکٹرز جو عراق میں کام کر رہے تھے یا عراق سے باہر کام کر رہے تھے جو کسی بھی قسم کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے ان کو یو ایس کی عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ 4 امریکی بلیک واٹر کے ایجنٹس جن پر مقدمہ چلایا گیا ان میں پال ایلون سلو، نکلس ایبرن سلیٹن، ایون شان لبرٹی اور ڈسٹن لارڈ ہرڈ شامل تھے۔ امریکی عدالت میں مقدمہ چلا، ان کے وکلاء پیش ہوئے اور امریکی کورٹس نے ان کو اس واقعے میں مجرم ثابت ہونے پر مختلف سزائیں دیں۔ مثال کے طور پر پال ایلون سلو کو 180 مہینوں کی سزا دی گئی اور نکلس ایبرم سلیٹن کو لائف امپریزنمنٹ یعنی اسے پوری زندگی بھر کی جیل کی سزا ملی، جبکہ ایون شان لبرٹی کو 168 مہینوں کی سزا دی گئی اور ڈسٹن لارڈ ہرڈ 151 منتھ کی اسے سزائے قید سنائی گئی۔ اب یہ امریکی قانون کے مطابق امریکہ کی عدالتوں نے ان 4 ملزمان کو مجرمان ثابت کیا اور ان کو سزا سنانے کے بعد چنانچہ امریکی عدالتوں کے فیصلے کے بعد ان مجرمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ امریکہ پوری دنیا میں انصاف کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردوں کو، قاتلوں کو سزا دینے کی بات کرتا ہے۔ اب اس کے یہ 4 قاتل دہشت گرد پکڑے گئے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ امریکہ انصاف کے کٹہرے میں ان کو سزا دینے کے بعد سزا پر عمل درآمد کروا کے دنیا کو ثابت کرتا کہ امریکہ اگر دوسروں سے انصاف کی بات کرتا تو اپنے ملک میں بھی انصاف ہی کرتا ہے۔ اب بظاہر تو انصاف کر دیا گیا، بظاہر تو ان مجرمان کو سزا سنا دی گئی، لیکن اس دہشت گرد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ فیصلے نے اس انصاف کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود متحد نہیں ہیں، مسلمان بہت بڑی قوت ہونے کے باوجود قوت نہیں ہے، مسلمانوں کا ادارہ OIC ہونے کے باوجود OIC ہی ہے، مسلمان کبھی بھی ریٹیلیشن کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے۔ امریکہ دنیا میں واحد بدمست ہاتھی ہے جو جیسے چاہے دنداتا پھرے، کوئی اس کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح کے ڈھیر سارے واقعات ہیں جو امریکی صدر نے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیے ہیں۔ 22 دسمبر 2020 کو امریکی صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان 4 مجرمان کو
سزاؤں کی معافی دے دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی قانون کے مطابق امریکی صدر کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کر سکتا ہے، لیکن امریکی صدر اس بات کا بھی پابند ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے اس فیصلے سے دنیا بھر میں اس کے ملک کی نیک نامی ہو رہی ہے یا بدنامی ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 2 یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2 کے سیکشن 2 اور کلاس 1 میں لکھا ہوا ہے The President shall have power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States except in the cases of impeachment۔ یعنی امریکی صدر کے مواخذے کے علاوہ امریکی صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ امریکہ کے کسی بھی جرم کی پاداش میں مجرم کو معافی دے سکتا ہے۔ یہ تو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن امریکی صدر اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں ایک بڑے عہدے کے طور پر، ایک بڑی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک پاورفل اور سپریم لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ امریکی صدر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس معافی نامے کے بعد اس کی اور اس کے ملک کی دنیا بھر میں کیا حیثیت ہوگی، لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی قانون کو ماننے والا نہیں ہے، وہ کسی آئین کو ماننے والا نہیں ہے، وہ کسی ضابطہ اخلاق کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اسے دنیا کے کسی شخص کی، کسی قانون کی، کسی بھی ایتھکس کی اسے پرواہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بدمست ہاتھی کی طرح ہر چیز کو اپنے پاؤں تلے رونتا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ صرف مسلمانوں نے ہی اس کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ اس کے اپنے ملک میں اچھی سوچ رکھنے والے لوگ، اس کے اپنے ملک میں دنیا میں امن کے خواہاں لوگ، اس کے اپنے ملک میں دہشت گردی کی مذمت کرنے والے لوگ، اس کے اپنے ملک میں انصاف کی بات کرنے والے لوگوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ ہی کے اخبار فائنینشل ٹائمز میں ہارورڈ یونیورسٹی کے کانسٹیٹیوشنل لا کے پروفیسر لارنس ٹرائب لکھتے ہیں، If Mr. Trump has used his pardon power to commit crimes, he must be prosecuted. Failing to do so would set a perilous precedent for future administrations. In future investigations of presidential misconduct, essential witness might routinely protect the pause in hopes of or in exchange for immunity. Worse yet, future presidents could treat their terms in office as 4-year licenses to commit heinous crimes with impunity. یعنی اگر مسٹر ٹرمپ نے معافی کے اس اختیار کو استعمال کیا ہے جرائم کے لیے، تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو مستقبل میں انتظامیہ کے لیے ایک خطرناک نظیر قائم ہو جائے گی۔ مستقبل میں صدارتی بد انتظامی کی تحقیقات میں لازمی گواہ استثناء کی امید میں اپنے باس کو معمول کے مطابق پروٹیکٹ کریں گے، اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ آئندہ صدور اپنے عہدے پر 4 سال کے لیے کرائم کرنے کا لائسنس حاصل کر لیں گے۔ جی ناظرین، یہ الفاظ پروفیسر ٹرائب کے ہیں، جو امریکی کانسٹیٹیوشنل لا کے ایک منجھے ہوئے پروفیسر، جو امریکی کانسٹیٹیوشنل لا کے ایک معروف پروفیسر ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق ان 4 لوگوں کو جو دہشت گرد تھے، جنہوں نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، جن پر امریکی عدالت میں مقدمہ چلا اور جن کو امریکی عدالت نے سزائیں سنائیں، ان کو معاف کرنے سے پروفیسر ٹرائب کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ پر مقدمہ چلایا جائے، اور اگر ہم ان پر مقدمہ نہیں چلائیں گے، امریکی عدالتیں صدر کو طلب نہیں کریں گی، تو یہ ایک ایسی نظیر قائم ہو جائے گی کہ آنے والی ایڈمنسٹریشن کے لیے رستے اور کھل جائیں گے، اور بہت بڑے بڑے جرم صرف اس امید پر کیے جا سکیں گے کہ ان کا تعلق پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ہوگا، اور پھر جب ان کو معاف کیا جائے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ امریکہ میں صدر بننا دراصل جرائم کرنے کے لیے ایک لائسنس حاصل کرنا ہے، کہ 4 سال تک آپ جرائم کر لیں اور بیک جنبش قلم آپ ان جرائم پر لکیر پھیر دیں اور ان کو معاف کر دیں جیسے کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔